کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ ایک پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، ایک پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے۔ واللہ اگر ایک پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو۔ کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو۔ نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا۔ اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے، بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں بھی نہیں لیا۔ فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا۔ تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے۔ میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو زکوٰۃ کے متعلق اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے سید امین القادری صاحب سے بہت اچھا بیان سنا۔ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کب دینا چاہیے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور اس سال زکوٰۃ کتنا آپ کو ادا کرنا ہے، پوری تفصیل اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا اور سنا۔ دوستو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے حج، اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ تو دوستو جس طرح تمام مسلمانوں پر نماز روزہ فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ تمام لوگوں پر فرض نہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے،
اسی طرح سے حج کا مسئلہ ہے، حج بھی تمام لوگوں پر فرض نہیں۔ تو دوستو اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ دوستو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دوستو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کا انتقال رمضان آنے سے پہلے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ دوستو جیسے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ دوستو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور خاص کر افطاری سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا جو کی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور دوستو اس مہینے میں ایک ایسی بھی مقدس رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ مقدس رات بھی آنے والی ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم ہرگز بھی غفلت نہ کریں، اس مہینے کی عزت و تعظیم کریں، اس مہینے میں عبادت کریں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔